میں تمام لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آج، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، کہ آپ کو جو سچ ملے گا نا وہ صرف میرے سے ملے گا۔ میں ہی آپ کو اصل تجزیہ دوں گا، اصل بات بتاؤں گا جو سیاست میں بالکل ٹھیک ہوگی، کیونکہ میں عام لوگوں کی پارٹی بنا رہا ہوں پاکستان کے اندر۔ میں صرف مڈل کلاس اور محنت کشوں کی پارٹی بنا رہا ہوں، صرف ان لوگوں کی۔ میں کسی سرمایہ دار جاگیردار مافیاز کو اپنی پارٹی میں نہیں لے سکتا، ہم ان کے سیاسی مخالف ہیں۔ تو آج جو میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے نا، اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو، اور یا اس کی رہائی کے لیے باہر نکلو، سارے پاکستان سے پورے لوگ باہر نکلو۔ اور اس میں جو لوگ اس وقت زیادہ واویلا مچا رہے ہیں، ان میں سر فہرست جو ہیں وہ عمران کی بہنیں ہیں، اور اس کے بعد سلمان راجہ ہے، بہت بڑا فراڈیا ہے وہ، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، اس میں علی گنڈا پور کا نام بھی آتا ہے، اور اس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ بیرسٹر گوہر شریف آدمی ہیں لیکن وہ بھی اس میں انوالوڈ ہیں، بیرسٹر سیف ہیں، اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں۔ تو یہ سارے اصل میں کر کیا رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں کچھ خواتین بھی ہیں، شاندانہ گلزار، زرتاج گل، اس طرح کی خواتین بھی ہیں۔ یہ کر کیا رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ یہ آپ کو پاگل کس طرح بنا رہے ہیں؟ اسی طرح یوٹیوبر جو ہیں وہ عمران ریاض، معید پیرزادہ، شہباز گل جیسا چھچھورا آدمی، پھر اور بھی بہت سے یوٹیوبر اس طرح کے جو کہ لگے ہوئے ادھر سے فضول قسم کی باتیں کرنے۔ عادل راجہ ٹائپ لوگ بھی ہیں، آفتاب اقبال کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل، سٹھے آگے ہیں مجھے لگتا ہے وہ۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میں وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ڈالر بنتے رہیں، یہ پیسے بناتے رہیں، آپ کو جھوٹی سچی خبریں بتاتے رہیں اور جھوٹے تجزیے دیتے رہیں، اور عمران اندر ہی رہے۔ عمران کے اندر رہنے سے ان کو بڑا فائدہ ہے، ان سب کو بڑا فائدہ ہے۔ وہ ایک اور عورت ہے، ایک اور جرنلسٹ بھی ہے، سمینہ پاشا، اس کو شہرت اس بات سے ملی ہے کہ عمران خان کے لیے لوگوں سے بدتمیزی کرنا۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، کچھ ففتھی صحافی بھی ہیں جو نئے نئے صحافی ہیں، ان کو بڑا شوق ہے عمران کی تعریفیں کر کے تو پیسے بنانا۔ یہ سارے لوگ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ عمران کے بارے میں آپ کو بالکل صحیح بات بتانے لگا ہوں آج۔ عمران نے اس وقت تک باہر نہیں آنا جب تک اس کے مالکوں نے اسے معافی نہیں دینی۔ عمران نے اس ملک میں انتشار اور فساد پیدا کیا۔ عمران نے پہلے بوٹ پالش کیے تھے، پھر اس کے بعد نمک حرامی کی اپنے مالکوں کی۔ یہ فوج کا ملازم بوٹ پالشیا تھا، سب کو پتہ ہے اس بات کا، اور بہت سارے جنرلوں کی بوٹ پالش کر کے آخرکار یہ اقتدار میں آیا ہے۔ 2002 سے سٹارٹ ہوا تھا، جب پرویز مشرف کے بوٹ پالش کر کے، جنرل پرویز مشرف کے، اس نے میاں والی کی پہلی سیٹ لی تھی، اور 2018 میں پھر اس نے آگے جنرل باجوہ، جنرل فیض کی مدد سے پھر اس نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، اور اس کے لیے پوری سیاست کو الٹا پلٹا کر دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ جنرل ظہیر الاسلام، جنرل پاشا وغیرہ کے بھی بوٹ پالش کرتا رہا۔ تو اب چونکہ اس نے تو اندر ہی رہنا ہے، اور ان تمام لیڈرز کو پتہ ہے یہ بڑے تیز لوگ ہیں، یہ آپ کو پاگل بنا رہے ہیں، یہ آپ کو کہتے ہیں باہر نکلو، عمران کے لیے باہر نکلو، حالانکہ اندر سے یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو، کیونکہ عمران اندر رہے گا تو ان کی جو وہ نا ایک طرح سے اقتدار کی خواہش وہ پوری ہوتی رہے گی، ان کو پاور کا احساس ہوگا، کیونکہ عمران باہر آیا تو ان کا کچھ نہیں بنے گا، ان کی دال نہیں گلے گی۔ یہ بیچارے چھوٹے موٹے جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، یہ ٹکے ٹکے کے لیڈر اس وقت بکتے پھرتے ہیں تحریک انصاف کے اندر، تو یہ سارے جو ہیں یہ بیچارے، ان کی کوئی وقت کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ پھر دوسرا ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر عمران باہر آ گیا تو اس نے آگے دوبارہ یہی کام شروع کر دینا جو وہ پہلے کر رہا تھا۔ تو اچھے بھلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے باتیں بھی کرتے ہیں، اس حد تک جس حد تک اسٹیبلشمنٹ برداشت کر لے، اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ ہم بڑے لیڈر ہیں، اور ہماری جو پوزیشنز ہیں وہ بھی مستحکم ہیں اس وقت۔ تو اگر عمران باہر آیا تو پھر وہ کہے گا جی چلو جی احتجاج کرو، فساد کرو، انتشار کرو، کیونکہ اگر وہ باہر معافی مانگے بغیر آیا لوگوں کے نکلنے پہ، جو کہ ناممکن ہے، تو وہ تو کرے گا ہی یہی۔ لیکن اگر یہ ڈیل کر کے بھی آیا نا تو یہ بے اعتبار آدمی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ اعتبار تو اس پہ کوئی اب کر نہیں سکتا۔ جہانگیر ترین سے پوچھیں، علیم خان سے پوچھیں، جنرل فیض، جنرل باجوہ سے پوچھیں آپ کہ اس نے کس کس کو کہاں کہاں دھوکہ دیا ہے، فوزیہ قصوری صاحبہ سے پوچھیں، پھر آپ بہت سے اور لوگ بھی ہیں، جسٹس وجیہ الدین ہیں ان سے پوچھیں، اکبر ایس بابر سے پوچھیں،
بہت سارے لوگ ہیں جو عمران کے ڈسے ہوئے ہیں. تو عمران نے اعتبار تو اس کے اوپر آپ کر نہیں سکتے. تو عمران نے وہی کرنا ہے دوبارہ. اس نے واپس آ کے جب دوبارہ وہی فساد انتشار کی سیاست کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ جو اس کے جتنے لیڈر ہیں جو اسے انجوائے کر رہے ہیں سارے بیٹھ کے, کوئی وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے, کوئی منسٹر, کوئی مطلب ایم این اے بنا ہوا ہے, کوئی ایم پی اے بنا ہوا ہے, ان کے نام چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو کہ لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں نکالتی ہیں اور وہ بھی آج کل ہیرو بنی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کا اس حد تک جو حال خراب ہو گیا ہے. تو ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ عمران باہر آئے, صرف جواد احمد چاہتا ہے کہ عمران باہر آئے. میں ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ عمران باہر آئے کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ عمران کو باہر آنا چاہیے. عمران نے جو کچھ بھی اپنی کی ہیں غلطیاں پاکستان کے اندر سیاست کے اندر, اور اس نے جو ظلم بھی کیا اپنے زمانے میں, اس نے جو فساد انتشار مچایا میرے ملک میں, اس نے جو گالم گلوچ کا کلچر جو اس نے پیدا کیا ہے پاکستان کے اندر, نوجوانوں کو اس نے فوش گالم گلوچ سکھائی ہے جو کہ وہ سارا دن یہی کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس نے مذہبی جو ایک فروخت جو کیا ہے اپنی سیاست کو, یہ منافقت کے ساتھ مذہب فروشی کرتا رہا ہے. تو اس کی جرائم بھی لسٹ تو بہت بڑی ہے, لیکن چونکہ یہ عمران جو ہے یہ ابھی تک اس کو وہ کہتے ہیں نا اس کو جھٹکا لگا نہیں تھا, تو جھٹکا تو اس کو لگ گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ معافی مانگ لے اس بات کی کہ یہ انتشار فساد کی سیاست نہیں کرے گا, اور جو اس نے کیا ہے پہلے 9 مئی کو 26 نومبر کو جو اس نے اشتعال دلایا لوگوں کو, غریب بچوں کو آگے کیا, ان کے وہ جو اب جیلوں میں مر رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کوئی افتخار نام کا ایک لڑکا ہے اس کو ہیپیٹائٹس ہو گیا, وہ مر گیا, اس سے پہلے 4-5 سنا ہے اور لوگ مر گئے ہیں, اور یہ تو جیل میں مرغے کھا رہا ہے. مجھے جیل میں مرغے کھانے سے مسئلہ نہیں ہے, کھانا چاہیے اگر آپ کھا سکتے ہیں, لیکن وہ جو لوگ جو اس نے اندر کروائے ہیں, وہ جو غریب لوگ ہیں جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, وہ تو مرغے نہیں کھا رہے نا, یا تو ان کو بھی مرغے دیں آپ. عمران جہاں سے اپنے لیے مرغے منگواتا ہے ان کے لیے بھی مرغے منگوائے اور ان کو بھی اچھی ڈائٹ دے. وہ بیچارے عام جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں, یہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کتابیں بھی پڑھتا ہے اور پتہ نہیں جو بھی کرتا ہے, بیڈ بھی اس کا لگا ہوا ہے وہاں پہ. یہ بہتر سیاسی قیدی کی جو کلاس ہوتی ہے یہ اس کے اندر انجوائے کر رہا ہے اپنی زندگی, اور یہ صرف اس لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ آپ ایک دم باہر نکلیں گے سارے اور اس کو باہر نکال لیں گے. یہ اتنا بیوقوف ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی گراؤنڈ ریئلٹی کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ پاکستانی ووٹ تو دے دیں گے کسی نہ کسی کو, لیکن وہ نکلیں گے نہیں ان امیروں کے لیے, ان سرمایہ داروں, جاگیرداروں, مافیاز کی پارٹیز کے لیڈرز کے لیے. وہ کبھی نہیں نکلے آج تک, آئندہ بھی نہیں نکلیں گے. تو عمران کو تو یہ بات ابھی تک نہیں سمجھ آئی کیونکہ اس کو یہ جو اس کی بہنیں ہیں وہ بھی تھوڑی سی عمران کی طرح ہی ہیں, ان کو بھی بات سمجھ نہیں آتی. ایک ہی فیملی ہے, ظاہری بات ہے. تو یہ بھی پتہ نہیں کن خوابوں میں ہے, کبھی آگے کہتے ہیں جی وہ خدا جو ہے وہ ایک پلان بناتا ہے, پہلے انسان بناتا ہے پھر خدا بناتا ہے, خدا کا بہتر پلان ہوتا ہے. تو میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ تو پھر آپ عمران پہ اپلائی کر دیں کہ عمران نے ایک پلان بنایا, عمران نے سازش کی, فساد کیا, تقسیم, نفرت, انتشار پھیلایا پاکستان کے اندر. وہ یہ پلان کر رہا تھا کہ اس طرح میں دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں گا, لیکن پھر خدا نے پلان بنایا اور عمران خان اب جیل میں ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا میں تو صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مذہب فروشی کر رہے ہیں. تو بہنیں بھی اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہیں سارا وقت, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن جو پاگل بن رہے ہیں نا وہ آپ بن رہے ہیں, صرف پی ٹی آئی کے وہ لوگ پاگل بن رہے ہیں جو وہ بیچارے لوور مڈل کلاس سے ہیں یا جو مڈل کلاس سے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, سیاست کو وہ جانتے نہیں ہیں. وہ میری طرح تو سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو, کیونکہ میں تو پارٹی چلاتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میں تمام لوگوں سے میرے رابطے ہیں, مجھے پتہ ہے اصل میں ہو کیا رہا ہے. آپ کو تو کچھ نہیں پتہ, آپ تو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آپ کو جھوٹی بتائی جاتی ہیں, یوٹیوب پہ عمران ریاض جیسے جھوٹے لوگ جو ہیں وہ جو بولتے رہتے ہیں پیسے کمانے کے لیے, آپ وہ سچ سمجھتے ہیں. لیکن اصل سچ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے پھر کہا کہ جواد احمد آپ کو جو بتائے گا وہ بالکل سچ ہوگا, کیونکہ میں نے کبھی اس طرح کی جھوٹ کبھی زندگی میں نہیں بولے, اور میں بالکل ایماندار آدمی ہوں. میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا, کبھی ظلم نہیں کیا. میں نے کبھی لوگوں کی خوشامد کر کے بعد میں ان کی نمک حرامی نہیں کی. میں بوٹ پالش کر ہی نہیں سکتا. تو جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ اصل بات ہے. اور میں پھر عام لوگوں کی پارٹی بنا رہا ہوں, میں الیکشن تک نہیں لڑ رہا. مجھے کیا ضرورت ہے کسی لالچ کی, مجھے لالچ ہے ہی نہیں. میں زمین پہ سو سکتا ہوں, میں 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہوں, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. میں عمران کی طرح جیل میں, عمران 2 سال رہا, میں 6 سال بھی رہ سکتا ہوں, میں جتنا مرضی عرصہ رہ سکتا ہوں, مجھے فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے, کیونکہ میں ایک انقلابی آدمی ہوں.
اور میں سچ بات پہ بلیو کرتا ہوں. سچ بتایا جائے گا لوگوں کو منافقت کے بغیر, دھوکے کے بغیر, تو پھر ہی اس ملک کے اندر لوگ جو ہیں ایکچولی موبلائز ہوں گے اور موٹیویٹ ہوں گے اور پولیٹیسائز ہوں گے. ادروائز وہ کنفیوژن میں ہیں. اصل میں تو سب کنفیوژن میں ہیں, کسی کو سچ پتہ نہیں ہے کیونکہ جھوٹ بولا جا رہا ہے ان سے. تو سچ یہی ہے کہ عمران باہر آئے گا تو اپنے مالکوں سے معافی مانگ کے آئے گا. وہ بھی اگر اس کے مالک اس کو معاف کر دیں, ان کو اعتبار آ جائے اس پہ, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ باہر آئے, لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگ باہر نکل آئیں گے. لوگوں نے باہر نکلنا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کو سارا وقت پاگل بنا رہے ہیں. عمران کو بھی ساتھ بنا رہے ہیں. عمران کو بھی پتہ نہیں اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو مجھے بڑا یہ افسوسناک لگتا ہے, مجھے اس کا بڑا دکھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سوات کا حادثہ ہوا ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے صوبے کے اندر بھی کچھ بھی دینے سے اس وقت قاصر ہے, ناکام ہو چکی ہوئی ہے بری طرح. نہ لائکی ان کی نظر آ رہی ہے سب کو. تو اس وقت تو عمران خان کا یہی حال ہے کہ جیل کے اندر بھی پڑا ہوا ہے, باہر لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, وفادار نہیں ہیں. اور جو انہوں نے نظم و نسق کا حال کیا ہوا اپنے صوبے میں پختونخوا میں, اور بھی جہاں جہاں بھی وہ اس وقت موجود ہیں, وہ سارے عمران کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس کے نام کا بھی, اس کی پارٹی کا بھی, ہر چیز کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس وقت عمران کے جیل میں کے اندر ہونے سے. مجھے لگتا ہے اگر یہ باہر آ جائے تو شاید یہ اس کو عقل آئے, آئندہ یہ اس طرح کی سیاست نہ کرے. یہ اگر جمہوریت کی بات کرتا ہے, آئین کی بات کرتا ہے, قانون کی بات کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عدل انصاف کی بات کرتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو عقل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اس کو کوئی ایسے اقدام کرنے پڑیں گے جس سے کم از کم پاکستان میں فساد نہ پھیلے. تو اگر یہ ایسا کرتا ہے تو میں تو ویلکم کہوں گا عمران خان کو, لیکن عمران کو خود سوچنا پڑے گا. اور میں عمران کو بھی کہہ رہا ہوں, اس کی بہنیں اگر میری بات سن رہی ہیں تو جا کے اس کو بتائیں کہ تمہیں پاگل بنا رہے ہیں یہ لوگ, یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ, اور عوام جو ہے وہ ان کے پیچھے لگ کے وہ بھی پاگل بنا رہی ہے. اور سب سے زیادہ جو غلیظ جو لوگ ہیں جو اس کو بالکل ہی اس کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں, وہ اس کا سوشل میڈیا ہے. انہوں نے اس کو برباد کیا ہے. جبران الیاس قسم کے لوگ, شہباز گل قسم کے لوگ, وہ ایک وہ اظہر مشوانی قسم کے لوگ. اظہر مشوانی انہی لوگوں میں شامل تھا, ارسلان خالد جیسے, جن کو مشرف بی بی کہتی تھی کہ اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو, اس کو غدار ڈکلیئر کر دو. یہ وہ لوگ ہیں, یہ سارے سازشی لوگ ہیں. ان کو سیاست کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے, اور یہ بالکل جھوٹ کے اوپر یہ سیاست کرتے رہے ہیں ساری عمر. تو یہ بھی عمران کو پاگل بنا رہے ہیں. عمران کا بڑا برا حال ہے اس وقت, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو بالکل کوئی ٹھیک نہیں بتایا جا رہا, اور آپ کو بھی نہیں بتایا جا رہا. یہ جو عام پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, میں آپ کو جو سچ بتا رہا ہوں اس کو مان لیں, کیونکہ اس کے علاوہ سچ کچھ ہے نہیں. اور یہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ میں آپ کے ساتھ سچ بول رہا تھا, کیونکہ آپ میرے ہم وطن ہیں اور عمران بھی میرے ملک کا آدمی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے لیے اچھا ہو, آپ کے لیے خیر ہو, آپ کا بھلا ہو, اور آپ اس طرح کی تمام یہ جو مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, اس سے نکلیں, اور عہد کریں کہ آئندہ پاکستان کے خلاف آپ لوگ ملک دشمنی نہیں کریں گے.